ابھی جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو بات اب میں رکھ رہا تھا، اسی کو اب میں آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھو مقصد کیا ہے اس رات کا؟ سب سے بنیادی مقصد جو ہم سب کو، یہ بیان نہیں ہے میری، یہ تقریر نہیں ہے، میں آپ سے جو ہے دل سے باتیں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک نیت کر لیں کہ میری انشاءاللہ 5 تاثراتیں ہیں۔ اور یہ تاثراتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ہو سکتا ہے آخری عشرے میں تاثراتوں میں شب قدر ہو۔ اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ نے پوری مستقل ایک سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مقصد میرا یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس سورت میں لیلۃ القدر کے بارے میں خود سوال کر کے پوچھ رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کے بارے میں؟ یعنی اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ سوال کر رہے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے؟ پھر اس کا خود جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی انسان 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو ہزاروں روپے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے تو ہزاروں نیکیوں کے برابر، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو 2000 سے زیادہ رکعتیں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ رات 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ برکت کی رات لیلۃ القدر اگر ہمیں مل گئی، اور اس رات کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سب سے خاص جس پر ہمیں جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے نہیں جس سے کچھ نہ کچھ گناہ نہ ہوتے ہوں، ایسا دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں۔ اور فرشتے کون ہیں؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں۔ انسان میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو نیکی کر کے جبرائیل امین سے بھی بڑھ سکتا ہے، چاہے تو وہ گناہ کر کے شیطان سے بھی برباد ہو سکتا ہے، اور نیکی کر کے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف انسان کے اندر، اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک فرشتے افضل مخلوق نہیں ہیں بلکہ انسان افضل مخلوق ہے۔ اللہ کے نزدیک مخلوق کون سے افضل ہے؟ ایک فرشتے ہیں مخلوق، ایک انسان ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ وہ فرشتہ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا، پیدائش سے لے کر کے جب تک اس کی زندگی ہے، اور کبھی بھی اللہ کی 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان میں دونوں طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور اسے کچھ اختیار کیا ہے، کچھ طاقت اسے دیا ہے اللہ نے۔ اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ اگر نیکی کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر گناہ کر لے تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بہت بیسک بات بتا رہا ہوں، یہ ہماری حقیقت سمجھنے کے لیے